بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے. آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 22 ہے، اور اس سبق میں ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مسجد قباء اور مسجد نبوی کا قیام اور خطبات دعوت. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کا قیام فرمایا، اور جو دعوتی خطبے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں کیا بیان فرمایا، اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی گئی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کا قیام عمل میں لایا. اور چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے، چونکہ معاشرہ چونکہ اپنا تھا وہاں پہ، اور صحابہ کرام کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں سب لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکیں، دیگر تعلیم حاصل کر سکیں، اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام تک پہنچا سکیں. اس لیے مسجد نبوی کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے بعد دوسری جو مسجد بنی ہے اسلام میں، جس کو دوسری مسجد کا مقام حاصل ہے، وہ مسجد قباء ہے. ضرورت محسوس ہوئی کہ قباء سے جو صحابہ کرام تھے ان کا مسجد نبوی تک آنا مشکل تھا، تو اس لیے ضرورت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی اجازت فرمائی، اور اس کا جو ہے وہ خود ہی اس کا افتتاح فرمایا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھائی. اس مسجد کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر موجود ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ إِذَا طَاهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، اس میں نماز قائم کریں. یعنی کہ مسجد زرار کا تذکرہ کیا جو منافقین نے بنائی تھی اور اسلام کی خلاف سازشوں کے لیے بنائی تھی، اس کے مقابلے میں مسجد قباء جو تھی وہ اس کی بنیاد تقوی پر تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں اس کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تو اس کو دوسری مسجد کا مقام حاصل ہے اسلام کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد میں جا کر امامت بھی کروائی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا تذکرہ کر لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمائے تھے. یہ خطبات جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، پورے خطبات موجود ہیں، اسی طرح آج تک نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. ان کی تفصیل تو وہیں دیکھی جا سکتی ہے سیرت کی کتابوں میں. ہم یہاں پر جو ہے وہ چند نکات آپ کے سامنے رکھیں گے ان خطبات کے اندر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان خطبات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے دعوت کے اسلوب کو تبدیل کر لیا تھا. ان خطبات سے مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب دعوت کا پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا اس کا متن سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، جس کا حوالہ یہاں پر درج ہے. آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس خطبے کا متن دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اب اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت میں تبدیلی آئی اور آپ نے تبدیلی فرمائی. جو مکہ کے اندر اسلوب تھا مدینہ منورہ کے اندر وہ اسلوب نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر آزادانہ بات چیت کا ماحول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا انداز آزادانہ تھا جو مدینہ منورہ کے اندر خطبات ارشاد فرمائے ان کے اندر. اور مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ سخت دور تھا، مشرکین مکہ کی حکومت تھی اور انہی کا تسلط تھا، تو مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں تھی.
جبکہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا انداز از ادا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں ان خطبات کے اندر پرزور طریقے سے عمل صالح کی دعوت دی ہے، یعنی کہ جو عمل صالح ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزور دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں لوگوں کو آخرت کی پیشی سے ڈرایا ہے، عمل صالح کی دعوت دی اور آخرت کی پیشی سے ڈرایا ہے کہ آخرت میں تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور بڑی جو ہے وہ سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخرت سے ڈرایا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے حالات کے پیش نظر خرچ کرنے کی ترغیب دی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی کیونکہ حالات ہی وہاں ایسے تھے، لوگوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جب مدینہ منورہ میں امن قائم تھا اور معاشرہ مسلمانوں کا اپنا تھا تو ان حالات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے جس قدر ہو سکے خرچ کرو، جب پیشی کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا لوگوں اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے جس قدر ہو سکے خرچ کر لو، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، کوئی جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو اگر آپ نے نیک اعمال نہ کیے اور جو ہے وہ اپنے اموال میں سے خرچ نہ کیا تو تم پھر جہنم سے نہیں بچ سکو گے۔ تو ان حالات کے پیش نظر جو مدینہ منورہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے احکامات دیے۔ مکہ میں چونکہ ایسے حالات نہیں تھے کہ لوگوں کو خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی، چونکہ مکہ میں مسلمان جو ہے وہ خود پسے ہوئے تھے، کمزور تھے، اس وجہ سے ان کو یہ دعوت نہیں دی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبات میں یہ بھی فرمایا کہ جو نیکی کرے گا وہ نیکی 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو اسلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا اختتام جو ہے وہ دعا سے فرمایا، یعنی کہ خطبہ شروع جو ہوا وہ تو مسلمانوں کو عمل صالح کی ترغیب سے شروع ہوا، خرچ کرنے کی ترغیب سے جو ہے وہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی، اور اختتام جو ہے وہ دعا سے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، اور فرمایا اے لوگوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ لوگوں کو دعا دینے کے بعد فرمایا کہ یہ سلامتی اور رحمت اور برکت جو ہے یہ اللہ کے رسول پر بھی ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ جو انداز ہے، اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اس طرح سے اگر واعظ کیا جائے، اس طرح سے اگر دعوت دی جائے، پہلے نیکی کی ترغیب ہو، آخرت سے ڈرایا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکی کا اجر بتایا جائے، خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے، اور پھر آخر میں اختتام دعا سے ہو، تو اس طرح کا بات سن کر کون جو ہے وہ عمل کی طرف راغب نہیں ہوگا؟ یعنی کہ سامعین جو ہیں وہ ضرور ان کے دل پر یہ بات اثر کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اسلوب وہاں اختیار فرمایا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں عمل صالح کی اہمیت پیدا ہو، خرچ کرنے کی اہمیت پیدا ہو۔ یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ ہے جو کہ اسلامی ریاست کی اجتماعیت کی بنیاد ڈالتا ہے، کہ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، اجتماعیت سے رہ رہے ہیں، تو وہاں پر کیا احکامات ہیں اسلام کے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی اجتماعیت کی بنیاد ہے جو ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اپنی دعوتی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دیا، جو کہ آپ کے شخصی کردار اور قابلیت کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ مکہ کے اندر حالات مختلف تھے،
تو جو ہے وہ دعوت کا اسلوب بھی مختلف تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کو آگے بڑھایا۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی کردار اور قابلیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعد جو دوسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ حمد و ثنا سے کیا۔ اب کسی نے اگر متن دیکھنا ہو تو وہ سیرت ابن ہشام کی شرح میں یا پھر سیرت ابن ہشام میں اس کا متن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفس کے شر سے اور برے اعمال سے پناہ مانگی، اور اس کے بعد کلام اللہ کی اہمیت بیان فرمائی، یعنی قرآن کی عظمت بیان فرمائی کہ سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ، بہترین کلام جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کا تصور اجاگر کیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمایا تاکہ اسلامی معاشرے میں جو مدینہ کے رہائشی ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں میں فرق کر سکیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ چیزیں ممکن نہیں تھی، تو یہاں پر اسلوب دعوت تبدیل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے تصور کو بھی اجاگر فرمایا۔ پھر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کلام اللہ کی اہمیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے خطبے میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی تلقین فرمائی، یعنی کہ آپس میں جو آپ کا رہن سہن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پیار و محبت والا رویہ ہو، باہمی مل جل کر پیار و محبت سے آپس میں رہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ آبادی جو ہوتی ہے، جو انسانی آبادی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت سے رہیں تاکہ معاشرتی فلاح جو ہے ان کو حاصل ہو سکے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح جو انداز اختیار فرمایا، ایک اچھوتا انداز تھا، اور اس اچھوتے انداز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے سمجھ لے اور اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ آپ کی یہ دعوت جو ہے وہ مستقل مزاجی پیدا کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کے شرور سے بچنے اور برے اعمال سے جو ہے وہ پناہ مانگی، کلام اللہ کی اہمیت واضح کی، اور اس کے بعد حلال و حرام کا تصور اجاگر کیا، پھر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم بھی دیا، آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی تلقین بھی فرمائی۔ تو یہ جو انداز ہے اس خطبے کا، جو اسلوب ہے، تو یہ ایک اچھوتا انداز ہے، اور اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، ان کے دلوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ رسپانسبل بن جائے، ذمہ دار بن جائے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہر شخص اپنے نفسانی خواہشات سے بچے گا، شرور سے بچے گا، برے اعمال سے بچے گا، کلام اللہ کو اہمیت دے گا، حلال و حرام کو اس کو پتہ ہوگا، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کا جب اس کو پتہ ہوگا اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی بھی ہوگی، پیار و محبت بھی ہوگا، تو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا، ایک بہترین آئیڈیل معاشرہ تیار ہوگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کا قیام اور خطبات دعوت کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے، جس میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کے قیام کے متعلق جو ہے وہ مختصر بات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات دعوت جو ہے مدینہ منورہ میں، ان کے چیدہ چیدہ نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا عالمی دعوت، یعنی کہ بادشاہوں اور امراء کو بذریعہ خطوط دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کے نام، اور ان خطوط کا مقصد ان کو دعوت اسلام دینا تھا، اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔